السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز ناصر کاظمی کی خوبصورت غزل سے کریں گے۔ ناصر کاظمی کی یہ غزل سلیبس اے او لیول 3247 کے نصاب میں شامل ہے، اور ناصر کاظمی نے اس غزل میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے جذبات اور کیفیات اور کا اظہار کیا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کا ایک فطری مزاج رومانوی ہے، مگر ماضی کی تلخ یادیں اور حالات کا مد و جزر اور شب و روز گزرنے والی واردات نے ان کی غزل کو سے آتشہ بنا دیا ہے۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ اس شعر میں ناصر کاظمی انسانی فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی آرزو یا خواہش پوری نہ ہو تو وہ پوری تمام اپنی لگن اور اپنی تمام کوششیں اس خواہش کو پا لینے میں اور اس خواہش کی تکمیل کے حصول میں لگا دیتا ہے، اور ہر ممکن جتن کرتا ہے کہ وہ اپنی اس آرزو کو پورا کر لے اور اس خواہش کو پالے۔ تو اور جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کی وقت اور اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناصر کاظمی اپنی محبت، اپنی لازوال محبت اور اس کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے اس انسانی فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں تجھے پا لوں، اپنے محبوب سے اپنی محبت کے بارے میں کا بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی شدت انہیں اپنے محبوب کو پا لینے کی خواہش اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کی خواہش ان کے دل میں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس شدت کو، اس محبت کو آہستہ آہستہ ان کے دل سے کم نہ ہو جائے۔ وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خوفزدہ ہیں کہ وہ کسی طور اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے دل سے ان کی محبوب کی محبت کم ہو جائے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پانے کی خواہش بھی اسی شدت سے ان کے دل میں موجود ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں اور اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ان محبوب کو پا لینے کے بعد بھی، اس کی محبت کو حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کے دل سے ان کی محبت کم نہ ہو سکے گی۔ دوسرا شعر ہے، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ اس شعر میں شاعر دیکھیے، ہر شعر غزل کا ہر شعر شاعر کے کسی نہ کسی جذبے، کسی نہ کسی کیفیت اور کسی نہ کسی اظہار کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس جذبے اور کیفیت کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ ایک نئے انداز سے اس شعر کی تشریح کریں، اس جذبے کو ایک نئے الفاظ آپ دے سکیں، اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ ایک نئی کیفیت کا اظہار کر سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو شاعر کے اس جذبے کو، اس کیفیت کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی تشریح اور اس شعر کا اظہار جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اس خوشی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بڑے دنوں کے بعد جب ان کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوتی ہے اور انہیں محبوب کا دیدار حاصل ہوتا ہے تو ان کی اپنے محبوب کو روبرو دیکھ کے ان کی کیا خواہش ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو اپنے روبرو دیکھا ہے اور اپنے محبوب کا دیدار حاصل ہوا ہے، اور وہ اب کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں اس دیدار کے بعد، کہ کاش یہ وقت، یہ لمحات تھم جائیں اور یہ وقت جو ہے وہ گزر نہ جائے جلدی سے، کیونکہ یہ ایک انسان کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک خیال ہوتا ہے اور ایک اس کی کیفیت ہے کہ خوشی کے لمحات بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں اور دکھ کے لمحات جو ہیں وہ بڑے تکلیف دہ اور بڑے ہی طویل ہوتے ہیں۔ تو یہ لمحہ جو ان کے دیدار کا، اپنے محبوب کے دیدار کا انہیں حاصل ہوا ہے، کہ وہ بہت اتنی خوشی اور اتنی مسرت کا ان کے لیے مقام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لمحات تیزی سے نہ گزریں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ وقت ان کے لیے تھم جائے اور یہ دن جو ہے وہ گزرے ہی نہ، ختم نہ ہو۔ تیسرا شعر ہے ان کا، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بھی مر نہ جائے کہیں۔ دیکھیے، اس شعر میں شاعر
اپنے محبوب کے حسن کی ایک انوکھے ایک اچھوتے انداز میں اس کے حسن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا جو محبوب ہے اس کا حسن کتنا شگفتہ، کتنا معصوم اور کتنا تر و تازہ ہے اور کتنا دلکش ہے، ان کا محبوب نظر آتا ہے۔ اور اب انہیں اس بات کا اسے احساس دلانے کے لیے اور اس بات کے اپنی جو ان کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار ان باتوں سے کر رہے ہیں کہ ان کے محبوب کی جو تر و تازگی ہے اور شگفتگی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دکھ کوئی ملال اس کو چھو کر نہیں گزرا۔ جو شگفتگی اور خوشی اور اطمینان اس کے چہرے سے نظر آتا ہے وہی اس کا لازوال حسن ہے جس نے انہیں متاثر کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دکھی اور غمزدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ان کا کچھ نہ کچھ اثر آپ ان کا لیتے ہیں اور وہ ان کا دکھ آپ کو بھی اداس کر جاتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا حسن اتنا معصوم اور اتنا بے پناہ شگفتگی اور تر و تازگی لیا ہوا ہے تو وہ اداس اور غمزدہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرے، ورنہ ان کا غم اور ان کی اداسی اس کے حسن کو مرجھا دے گا، ان کے حسن کو ان کا محبوب کا حسن کملا جائے گا۔ تو ان کی خوبصورتی اور زندہ دلی جو اس کے چہرے کی ہے اور وہ شگفتگی اور خوشی جو ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے۔ 14 شعر ہے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ دیکھیے دوسرا جو شعر تھا اس غزل کا اسی سے کچھ منسلک سا اور کچھ ایک تعلق سا آپ کو اس شعر میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی دل کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ان کی دل کی خواہش کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا محبوب بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور جب ان کا دیدار حاصل ہوتا ہے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور اس لمحے سے بڑھ کر لمحہ موجود میں جو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جس لمحے وہ ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں اور وہ اپنے محبوب ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی لمحہ خوشی کا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اس تشنہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات گھڑی دو گھڑی کی یا کچھ لمحوں کی یا کچھ عرصے کی نہ ہو، بلکہ جب ان کا محبوب ان سے ملنے کے لیے آئے تو پھر کبھی لوٹ کے نہ جائے، جو اس کی ملاقات کی جو خوشی ہے وہ اس کی جدائی میں تبدیل نہ ہو، ان کا محبوب جب ان سے جدا ہو وہ جدائی وہ محسوس کرنا نہیں چاہتے، اس جدائی سے گزرنا نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا محبوب آئے تو پھر عمر بھر انہی کے پاس رہے اور وہ پھر دوبارہ اس سے جدا نہ ہو۔ جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں رائے گا یہ ہنر نہ جائے کہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے کلام، اپنے ہنر کے بارے میں اپنے احساسات بیان کر رہے ہیں کہ جس محنت اور جاں فشانی سے انہوں نے اپنا کلام تحریر کیا ہے، اپنی شاعری میں اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو ڈھالا ہے، اور جس ریاضت سے وہ گزرتے ہیں شب و روز، جس محنت سے اس شاعری کو اس کلام کو تخلیق کرتے ہیں، تو جب وہ اپنا کلام اپنی دنیا کے سامنے اس دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے جذبات اور کیفیت کو جس طرح سے انہوں نے الفاظوں میں ڈھالا ہے، اس کلام کو شاعری کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اگر اس کی وہ قدر نہ ہوئی جس کے وہ مستحق ہیں، ان کو وہ مقام حاصل نہ ہوا جس کے وہ طلبگار ہیں، تو ان کے لیے اس سے بڑا دکھ کا باعث کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شاعروں کو، ادیبوں کو، فنکاروں کو ان کی ریاضت کا، ان کی محنت کا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ، اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ میں اتنی محنت اور اتنی ریاضت سے اور اب جو تخلیق کرتا ہوں ان الفاظوں کو، جس طرح سے وہ اپنے جذبات ان الفاظ میں ڈھالتے ہیں اور شاعری کو تخلیق کرتے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے دنیا کو وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے جذبات پہنچانا چاہتے ہیں، اگر اس کو وہ پذیرائی نہ مل سکی، اگر اس کو وہ مقام نہ مل سکا تو وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے۔ آخری جو شعر ہے اور جو مقطع ہے اس غزل کا، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، پھر یہ دریا
اتر نہ جائے کہیں. جس طرح سے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جہاں وہ رومانوی شاعری ان کے کلام میں نظر آتی ہے، وہیں ان کے کلام میں آپ کو تلخ اور زمانے کی جو سختیاں ہیں اور جو حادثات سے جن حادثات سے وہ گزرے ہیں اس کا بھی اظہار ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. اس کیفیت اور دکھ اور درد کی کیفیات کو بھی انہوں نے الفاظوں میں اپنے اشعار میں ڈالا ہے، اور یہ شعر اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا دل آج اس قدر بھر آیا ہے اور اس درد کو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ آنسوؤں سے رواں نہیں کر لیں گے اس درد کے دریا کو، تو وہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس بوجھل دل سے اور اس دل کو دکھوں اور دردوں سے بھرنے کے بجائے بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ تھوڑی دیر رو لیا جائے اور اپنے دل کے اپنے غم کو ہلکا کر لیا جائے، تاکہ ان کا دل کا بوجھ کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جائے. یہ امید ہے کہ ناصر کاظمی کی یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کی تشریح بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ناصر کاظمی کی دوسری غزل کو آئندہ بہت جلد اس کے لیے دوسری کلاس میں آپ کو میں اس کی تشریح سمجھاؤں گی. جو بچے پہلی دفعہ ہماری کلاس کو میں شامل ہوئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل چلتا رہے اور آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہے. تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹس کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو کلاس پسند آتی ہے تو اس کو تھم اپ ضرور کیجیے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی نئے عنوان کے ساتھ اگلی کلاس میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.